وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کافروں سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گمراہی اور جہالت کیا ہے؟ یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت و جہالت کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ پھر ان کی مثال دی کہ جس طرح چرنے چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی برائی سے بے خبر رہتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں زندگی ہے، نہ انہیں کچھ احساس ہے۔ کافروں کی یہ جماعت حق کی باتوں کے سننے سے بہری ہے، حق کہنے سے بے زبان ہے، حق کی راہ چلنے سے اندھی ہے، عقل و فہم سے دور ہے، جیسے اور جگہ ہے صم و بکم فی الظلمات الآیات، یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے، گونگے اور اندھیرے میں ہیں، جسے اللہ چاہیں گمراہ کریں اور جسے وہ چاہیں سیدھی راہ لگا دیں۔ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں تمام بنی آدم کے دل ہیں، ہم آپ سے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور دین کی طرف پھیر دیے جانے کا سوال کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر مشہور کی جائے حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رزق حلال اور حرام میں فرق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم پاک، صاف اور حلال طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ حلال کا لقمہ دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے اور حرام کا لقمہ عدم قبولیت کا سبب۔ مسند احمد میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے رسولوں اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ فرمان ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، وہ پراگندہ بالوں والا اور غبار آلودہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کی ہیں۔
اس لیے اس کی ایسے وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر حرام چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ تم پر مردار جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، جسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، حرام ہے، خواہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو، یا لکڑی اور لٹ لگنے سے مر گیا ہو، یا کہیں سے گر کر مر گیا ہو، یا دوسرے جانوروں نے اپنے سینگ سے اسے ہلاک کیا ہو، یا درندوں نے اسے مار ڈالا ہو، یہ سب میتہ یعنی مردار میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ لیکن اس میں سے پانی کے جانور مخصوص ہیں، وہ اگرچہ خود بخود مر جائیں تاہم حلال ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ، یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ اس کا پورا بیان اس آیت کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عنبر نامی جانور کا مرا ہوا ملنا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس کو کھانا، پھر رسول اللہ کو اس کی خبر ہونا اور آپ کا اسے جائز قرار دینا، یہ سب حدیث میں ہے جس کو امام بخاری لائے ہیں۔ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 مردے اور 2 خون ہم پر حلال ہیں، 2 مردے مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون کلیجی اور تلی۔ سورہ مائدہ میں اس کا بیان تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ: مردار جانور کا دودھ اور اس کے انڈے جو اس میں ہوں نجس ہیں یعنی ناپاک۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی میت یعنی مردار کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہے تو وہ پاک لیکن میت یعنی مردے کے ملنے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردار کی کھیس کھیری بھی۔ مشہور مذہب میں ان بزرگوں کے نزدیک ناپاک ہے، گو اس میں اختلاف بھی ہے۔ صحابہ کا مجوسیوں کا پنیر کھانا گو ان پر بطور اعتراض کے وارد ہو سکتا ہے، مگر اس کا جواب قرطبی نے یہ دیا ہے کہ دودھ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور کوئی بہنے والی ایسی تھوڑی سی چیز جب زیادہ میں پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور گورخر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بتایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس کا بیان نہیں وہ سب معاف ہیں۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ پھر فرمایا تم پر سور کا گوشت بھی حرام ہے، خواہ اسے ذبح کیا ہو خواہ وہ خود مر گیا ہو۔ سور کی چربی کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ چونکہ اکثر گوشت ہی ہوتا ہے اور چربی گوشت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بس جب گوشت حرام ہوا تو چربی بھی حرام ہوئی۔ دوسرے اس لیے بھی کہ گوشت میں ہی چربی ہوتی ہے، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر مشہور کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر لوگ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر ایک جانور ذبح کیا تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک تصویر کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ عجمی لوگ جو اپنے تہوار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں، ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، ہاں ان کے درختوں کے پھل کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور حاجت کے وقت جبکہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے ان حرام چیزوں کا کھا لینا مباح کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص بے بس ہو جائے اور وہ باغی، سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو تو اس پر ان چیزوں کے کھانے میں گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ باغن اور عادن کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ڈاکو یا رہزن، مسلمان بادشاہ پر چڑھائی کرنے والا، سلطنت اسلام کا مخالف اور اللہ کی نافرمانی میں سفر کرنے والا مراد ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس اضطرار کے وقت بھی حرام چیزیں حرام ہی رہتی ہیں۔ غیر باغن کی تفسیر مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو اور اس میں لذت اور مزہ کا خواہش مند نہ ہو، اسے بھون بھان کر لذیذ بنا کر اچھا پکا کر نہ کھائے، بلکہ جیسا تیسا صرف جان بچانے کے لیے کھائے،
اور اگر ساتھ لینا چاہے اتنا لے لے کہ زندہ رہ سکے اور حلال چیز کے ملنے تک باقی نہ رہے۔ جب حلال چیز مل گئی تو اسے پھینک دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اسے خوب پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے کھانے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور بے اختیار کر دیا جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ: ایک شخص بھوک کی شدت سے بے بس ہو گیا اور اسے ایک مردار جانور نظر آ گیا اور ساتھ ہی کسی دوسرے کی حلال چیز بھی نظر آ گئی جس میں نہ رشتے کا ٹوٹنا ہے نہ ایذا دہی ہے، تو اسے اس دوسرے کی چیز کو کھا لینا چاہیے، مردار نہ کھائے۔ پھر آیا اس چیز کی قیمت یا وہ چیز اس کے ذمے رہے گی یا نہیں، اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ رہے گی، دوسرے یہ کہ نہ رہے گی۔ نہ رہنے والوں کے قول کی تائید میں یہ حدیث جو ابن ماجہ میں ہے کہ عباد ابن شرحبیل غبری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے ہاں 1 سال قحط سالی پڑی۔ میں مدینہ گیا اور ایک کھیت میں سے کچھ بالیاں توڑ کر چھیل کر چبانے لگا اور تھوڑی سی بالیاں اپنی چادر میں باندھ کر چل پڑا۔ کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا پیٹا اور میری چادر چھین لی۔ میں رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ نے اس شخص کو کہا اس بھوکے کو نہ تو نے کھانا کھلایا، نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، نہ اسے کچھ سمجھایا سکھایا۔ یہ بیچارہ بھوکا تھا، ناداں تھا۔ جاؤ اس کا کپڑا واپس کرو اور 1 وسق یا آدھا وسق غلہ اسے دے دو۔ 1 وسق 4 من کے قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کی نسبت رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو حاجت مند شخص یہیں کچھ کھا لے لیکن ساتھ لے کر نہ جائیں اس پر کچھ جرم نہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کے وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں جس سے بے بسی اور اضطرار ہٹ جائے۔ یہ بھی مروی ہے کہ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھائے، غرض ایسے وقت میں اللہ کی مہربانی اور نوازش سے یہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔